بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ماہر قرآن عورت کا عجیب و غریب اور دلچسپ واقعہ، جو کہ ہر سوال کا جواب قرآن پاک سے دیتی تھی اور قرآن پاک کی آیات سے ہی گفتگو کرتی تھی۔ قرآن پاک سے اس عورت کی محبت کا یہ عظیم واقعہ، جو 40 سال تک مسلسل قرآن پاک ہی سے گفتگو کرتی رہی، یہ واقعہ توجہ کے ساتھ پورا سماعت کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بوڑھی خاتون ملی، جس نے اون کا قمیض پہنا ہوا تھا اور اون ہی کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، یعنی جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ عورت راستہ بھول گئی ہے، اس لیے میں نے پوچھا، کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا، کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی، 3 لیال سویہ، یعنی پوری 3 راتوں سے۔ میں نے کہا، تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کھاتی کیا ہو؟ جواب میں اس نے کہا، ہوا یطعمنی و یسقین، وہی اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میں نے پوچھا، وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ کہنے لگی، فتیمموا صعیدا طیبا، یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ میں نے کہا، میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھاؤ گی؟ اس نے جواب میں کہا، اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا روزہ ہے۔ میں نے کہا، یہ تو رمضان کا زمانہ نہیں ہے۔ وہ بولی، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو بھلائی کے ساتھ نفلی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا ہے۔ میں نے کہا، سفر کی حالت میں تو فرض روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور نہ رکھنا بھی جائز ہے، تو پھر کیوں آپ نے روزہ رکھا؟ کہنے لگی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، تم میری طرح کیوں بات نہیں کرتی؟ جواب میں اس نے کہا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان جو بات بھی بولتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ لکھنے کے لیے مقرر ہے۔ میں نے پوچھا، تم ہو کون سے قبیلے سے؟ کہنے لگی، لا تقف ما لیس لک بہ علم، یعنی جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ میں نے کہا، معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ بولی، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ میں نے کہا، اگر تم چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے جا ملو۔ وہ کہنے لگی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یعنی تم جو بھی بھلائی کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا، مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ چنانچہ میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اس سے کہا، سوار ہو جاؤ۔ لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بھاگ کھڑی ہوئی اور اسی جد و جہد میں اس کے کپڑے تک پھٹ گئے۔ اس پر وہ بولی، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یعنی تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہو جانا۔ چنانچہ وہ بولی، ففہمناہ سلیمان، یعنی ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ چنانچہ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا، اب سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت کریمہ پڑھی، سبحان الذی سخر لنا
ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا اور ہم اس کو قابو کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا۔ میں بہت تیز تیز دوڑ رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ چیخ کر اونٹنی کو ہنکا بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولی، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، یعنی اپنے چلنے میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے شروع کر دیے۔ اس پر اس عورت نے کہا، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا حصہ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو۔ میں نے کہا، تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔ وہ بولی، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کوئی شوہر ہے؟ تو وہ عورت بولی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا، یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، قافلے میں تمہارے بیٹوں کا کیا کام ہے؟ اس ماہر قرآن عورت نے جواب دیا، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یعنی وہ علامتیں ہیں اور ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر ہیں، چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا، یہ خیمے آگے ہیں، اب بتاؤ کہ تمہارا بیٹا کون ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، یہ سن کر میں نے آواز دی، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ۔ تھوڑی سی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ ترجمہ، اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید لایا اور وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یعنی خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو بسبب ان اعمال کے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے لڑکوں سے کہا، تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔ لڑکوں نے بتایا کہ یہ ہماری والدہ ہے اور ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یعنی 40 سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا اور اپنے منہ سے قرآن پاک کے علاوہ کوئی بات نہیں نکالی، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ کہیں میری زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس عورت کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور ہم سب کو بھی اپنے تمام معاملات قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ بات سنی اس عورت کے بیٹوں سے تو میں نے کہا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔
حوالہ کتاب المستطرف فی کل فنی مستظرف، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 56 اور 57۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو بھی اسی طرح قرآن و سنت کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے اور اپنے ہر مسئلے کا حل اللہ کی کتاب سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔